دنیا کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بریکنگ نیوز کا دور ہے۔ جب بھی کسی ٹی وی چینل کے اوپر بریکنگ نیوز چلے تو لوگ فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے یہ بتلانا چاہتا ہوں اور یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ دنیا کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز وہ ہوتی ہے کہ جس کو میں اور آپ بریکنگ نیوز کہیں، جس کو جیو نیوز والے بریکنگ نیوز کہیں، ایکسپریس نیوز والے، ARY والے بریکنگ نیوز کہیں تو وہ بڑی بریکنگ نیوز ہوگی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بریکنگ نیوز اس کو کہا جاتا ہے اور دنیا کا دستور بھی یہی ہے، کہتا ہے کہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز وہ ہوتی ہے کہ جس کو کوئی بڑا آدمی، کوئی معتبر آدمی، کوئی قابل اعتماد آدمی بریکنگ نیوز کہے، سب سے بڑی خبر کہے۔ تو میں جس بریکنگ نیوز کی بات کرنے جا رہا ہوں اس کو کوئی عام انسان نہیں، اس کو کوئی اللہ کا پیغمبر بھی نہیں، اس کو کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی ائمہ مجتہد، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی عالم دین بریکنگ نیوز نہیں کہہ رہا، بلکہ اس کو خدا رب العالمین جو پوری کائنات کا رب ہے اور کائنات میں سب سے زیادہ اور اس پوری کی پوری کائنات میں زمین و آسمان میں سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ سچ کہنے والا، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ سچا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی بات سے زیادہ سچی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ وہ اللہ، وہ رب العالمین اس خبر کو دنیا کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز کہہ رہا ہے۔ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل و دماغ میں سب سے پہلے یہ خیال آ رہا ہوگا کہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو یہ سب سے بڑی خبر تھی، یہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑی بریکنگ نیوز نہیں ہے۔ پھر آپ کا ذہن اور آپ کا دل و دماغ فوراً اس طرح متوجہ ہوگا کہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز وہ تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نیچے زمین پر اتارا گیا، یہ سب سے بڑی خبر ہے اور یہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ لیکن میں آپ کو حقیقت میں بتلاؤں تو یہ بھی سب سے بڑی خبر نہیں ہے، یہ بھی سب سے بڑی بریکنگ نیوز نہیں ہے۔ پھر آپ کے دل و دماغ میں فوراً یہ خیال آئے گا کہ ہاں سب سے بڑی بریکنگ نیوز وہ تھی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح آیا اور ما سوائے چند آدمیوں کے پوری کی پوری قوم نوح اس طوفان نوح کے اندر غرق ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ یہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز تھی۔ لیکن حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز نہیں ہے۔ قوم سمود پر عذاب آیا، قوم عاد پر عذاب آیا، دیگر اقوام پر عذاب آیا تو وہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز نہیں ٹھہری۔ پھر آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہو کہ جب فرعون اور اس کی فوج ظفر موج دریا کے اندر غرق ہو گئی تو یہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز تھی کہ وہ شخص کہ جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کرتا تھا اور جسے اپنی فوج ظفر موج پر بڑا فخر اور بڑا نازاں تھا، وہ اپنی فوج ظفر موج سمیت دریا کے اندر غرق ہو گیا، دریا برد ہو گیا، تو یہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی سب سے بڑی بریکنگ نیوز نہیں ہے۔ پھر آپ کا ذہن، آپ کا دل و دماغ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی طرف جائے گا اور آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے میں ڈالا گیا اور اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال تک نہیں جلایا، اور وہ آگ جو آدھے آسمان تک جس کے شعلے بلند ہو رہے تھے، اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال تک نہیں جلایا۔ تو یہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز تھی، یہ سب سے بڑی خبر تھی اس دنیا کی، اس کائنات کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں
کہ یہ بھی سب سے بڑی بریکنگ نیوز نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور کفار مکہ نے آپ سے پوچھا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس قیامت کی بات کر رہے ہیں، جس روز محشر کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ کب واقع ہوگی اور یہ قیامت کب آئے گی، یہ قیامت کیا چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا عما یتساءلون عن النبأ العظیم، اے میرے محبوب پیغمبر یہ آپ سے اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اس قیامت کی ہولناکی کے متعلق پوچھ رہے ہیں، اس روز محشر کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ جس وقت ہر ایک انسان نفس نفسی کے عالم میں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کو روز محشر کو سب سے بڑی خبر کہا، یعنی سب سے بڑی بریکنگ نیوز کہا کہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہ ہوگی کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی، روز محشر برپا ہو جائے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی خبر تھی، اتنی بڑی خبر تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھے اور قیامت اور قرب قیامت اور قیامت کے متعلق گفتگو ارشاد فرمانے لگے۔ فجر کی نماز سے لے کر زور تک مسلسل آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بڑی خبر کے متعلق، اس بڑی بریکنگ نیوز کے متعلق بیان ارشاد فرماتے رہے، گفتگو ارشاد فرماتے رہے، علامات قیامت کے متعلق بتلاتے رہے، قیامت کی ہولناکیاں بتلاتے رہے۔ زور کی نماز کا وقفہ ہوا، زور کی نماز ہم نے پڑھی، دوبارہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کو بیان کرنا شروع کر دیا، عصر کی اذان ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک اس قیامت کے متعلق گفتگو فرماتے رہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے متعلق ارشادات ہمیں سناتے رہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی خبر ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز وہ نہیں تھی جس کو ہم سمجھ رہے تھے یا جن کو ہم سمجھ رہے ہیں، بلکہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ قیامت کا برپا ہو جانا، قیامت کا آ جانا، یہ سب سے بڑی خبر ہے، یہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ سنو دنیا والو، اے انسانو، اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ یہ ساری کی ساری دنیا، یہ کائنات اور یہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری تمہارے لیے بنائی گئی ہیں۔ کائنات کی ہر چیز عالم انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہے، لیکن تم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، بلکہ تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔